تعلم کا سپارہ ہے۔ تقریباً قرآن کریم نے جتنے مضامین کو بیان فرمایا، یہ سورۃ النبا سے لے کر آخر قرآن تک یہ آخری سپارہ ان تمام مضامین کا جامع ہے۔ ان آخری سپاروں میں اللہ پاک نے بنیادی احکام اور بنیادی مضامین کو ذکر فرمایا۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جو انسان اس دنیا میں جی رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آخرت کو سنوارے۔ تو اس آخری سپارے میں اللہ پاک نے ایک اہم مسئلہ، جس کو جا بجا ہر صورت میں اللہ پاک نے انسان کو متوجہ کیا، قیامت کے مسئلے کی طرف، تو سورۃ النبا ہے۔ اور اس کے بعد اکثر اور بیشتر صورتوں میں اللہ پاک ثابت کر رہے اس قیامت کے مسئلے کو اور قیامت کی ہولناکیوں کو، کبھی وعیدیں سنا کر اور کبھی بشارتیں سنا کر، ہر طرح انسان کو آمادہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس دن کی تیاری کرو۔ سورۃ النبا یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہے مکہ مکرمہ میں، تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نئی بات لے کر آ گئے اللہ کے نبی، کہتے ہیں کہ یہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم روز قیامت میں دوبارہ ایک مرتبہ گلنے اور سڑنے کے بعد دوبارہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے۔ بڑی عجیب بات۔ تو مشرکین کی محفلوں میں اس کا بڑا ایک طرح سے تذکرہ ہوتا تھا اور مباحثہ چلتا تھا کہ اس طرح ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کے اس تذکروں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بار بار بیان فرما چکے ہیں کہ انسان نے دوبارہ جینا ہے اور اس انسان نے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، یہ مشرکین بطور انکار کے اپنی محفلوں میں تھوڑے سا وقت پاس کرنے کے لیے آخرت کے مسئلے کے متعلق باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دن تو ہر حال میں واقع ہوگا، اور یہ کوئی معمولی خبر نہیں، یہ تو بہت عظیم الشان خبر ہے، نبأ عظیم ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ تو اسی کے طرف اشارہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، کس چیز کے متعلق وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مشرکین کس چیز کے متعلق آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی انکار کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ممکن ہے ایسا ہو، کوئی تصدیق میں اور کوئی تکذیب میں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، وہ عن قریب جان لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو یہ لوگ انکاری ہیں، جیسے آنکھیں بند ہوں گی قبر میں جاتے ہی ان کو معلوم ہو جائے گا، اور قبر میں جانے کے بعد پھر دوبارہ فرمایا عن قریب، جب قبر کی زندگی کے بعد جنت یا اگلے مراحل دخول جہنم کے مراحل شروع ہوں گے تو یہ انکار ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دوبارہ زندہ ہونا تھا کہ نہیں۔ آگے قدرت کے دلائل شروع ہیں، جس ذات کے اس قدر دلائل قدرت ہیں وہ دوبارہ ہمیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ الم نجعل الارض، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو اوتادا میخیں، اور تمہیں پیدا کیا ہے جوڑے جوڑے، مذکر مؤنث۔ ایک اور قدرت کی دلیل، تمہاری نیند کو بنایا تھکان دور کرنے کے لیے، وجعلنا اللیل، اور رات کو انسان کے لیے لباس کے طور پر بنایا کہ رات کی تاریکی انسان کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، وجعلنا النہار، اور دن کو معاش، دن کے اندر انسان معاش اور کاروبار اختیار کرتا ہے، وبنینا فوقکم، اور ہماری قدرت کی دلیل یہ کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، وجعلنا، اور دیکھو ہم نے بنایا سراجن چراغ، وہاجن چمکتا ہوا چراغ سورج، اور ہم نے نازل کیا بادلوں سے ماءً سجاجا، ایک بادلوں سے پانی اتارا، سجاجا بہتا ہوا موسلا دار، لنخرج بھی، تاکہ ہم اس بارش کے ذریعے نکالیں، حباً اناج، ونباتا، اور ہر قسم کا سبزہ، اور باغات، الفافا، گھنے۔ اللہ پاک فرما رہے اس قدر قدرت کے دلائل، تو جو ذات اتنے دلائل رکھتی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، دن، رات، تو وہ ذات بے شک قیامت کے لانے پر قادر ہے۔ چنانچہ اصل مدعا کی طرف اب اللہ پاک اصل مدعا کو واضح فرما رہے، ان یوم الفصل، فیصلے کا دن، روز قیامت، کان میقاتا، یہ تو وقت مقرر پر آئے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا، تم آؤ گے گروہ در گروہ، سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، تو ہر انسان گروہ در گروہ کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں انسان، یہ جماعت کافروں کی، یہ مسلمانوں کی، یہ منافقوں کی، اسی طرح مسلمانوں میں پھر قسم احادیث میں فرمایا یہ مجاہدین کی، یہ روزے داروں کی، یہ مبلغین کی، یہ نمازیوں کی،
نافرمانوں کی الگ الگ قسمیں ہوں گی، یہ بدکار زانی ہیں، یہ شرابی ہیں، الگ الگ قسم میں یہ اللہ کے دربار میں موجود ہوں گے۔ وفتحت السماء، آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، تو اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ سراب کی طرح بالکل مہین ہو جائیں گے۔ ان جہنم، بے شک جہنم یہ گھات میں ہے، للطاغین، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین، اس میں رہیں گے سرکش، سالوں، احقاب، مدتوں، ایک حقب 80 یا 100 سال کو کہتے۔ تو اللہ نے لامحدود زمانے کو بیان کرنے کے لیے فرمایا مدتوں، یعنی صدیاں اور لامحدود زمانہ وہ اس میں گزاریں گے، نہ چکیں گے اس میں بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابہ، نہ کوئی پینے کی چیز، سوائے حمیمن گرم پانی، اور غساق وہ پیپ جو دوزخیوں کے زخموں سے نکلے گی، اس کو غساق فرمایا گیا۔ جزان، یہ بدلہ ہے پورا پورا، بے شک ان کو امید نہیں تھی حساب اور کتاب کی، اور وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وکل شیء، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، کتاباً لکھ کر، پس چکھو، پس ہم نہیں اضافہ کریں گے سوائے عذاب، تمہیں عذاب میں بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو قیامت کے مسئلے کو واضح فرمایا اور مجرمین کا برا انجام۔ اب قرآن کا طرز ہے مجرمین کے انجام کے ساتھ فوراً متقین کا انجام ذکر کرتا ہے۔ ان للمتقین، متقیوں کے لیے مفازن کامیابی ہے، حدائق، وہ کامیابی کس صورت میں؟ باغات، واعناب، انگور کے بڑے بڑے باغات ہوں گے، وکواعب، نوجوان عورتیں، اترابا، جو ان کی ہم عمر ہوں گی، وکأسن، جام شراب، دہاقن، لب بھرے ہوئے، نہ سنیں گے اس جنت میں کوئی لغو بات، نہ جھوٹ، یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک بدلہ ہے، اور عطاءن، جو بدلہ پورا پورا، رب السماوات، وہ رب جو آسمانوں کا ہے اور زمین کا اور ان کے درمیان کی چیزوں کا، الرحمن ہے وہ ذات، نہیں مالک ہوں گے اس دن اس سے بات کرنے کی، کسی کے اندر سکت نہیں ہوگی کہ اللہ کے دربار میں کسی سے کوئی گفتگو کر سکے۔ یوم یقوم الروح، جس دن روح القدس والملائکہ، روح سے مراد روح القدس حضرت جبریل امین ہے، اور تمام فرشتے صفاً، ایک صف میں کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، اللہ کے سامنے کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی زبان ہلانے کی، الا من اذن لہ الرحمن، لیکن جس کو رحمان اجازت دیں گے اور وہ بات بھی صحیح کہہ سکے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دبدبہ اور اللہ کے دربار میں ایک خوف کا عالم ہوگا۔ ذالک الیوم الحق، یہ قیامت کا دن برحق ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ پکڑ لے، بے شک ہم نے تو تم کو ڈرایا ہے ایک عذاب قریب سے، جس دن ینظر المرء، انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی دیکھے گا، آج میں کیا نیکی لے کر آیا۔ ویقول الکافر، اور کافر کہے گا آئے کاش، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں مٹی ہو جاتا اور میرا وجود نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب روز قیامت ہر قسم کے جانور، اللہ پاک تمام جانوروں کو جمع فرمائیں گے، اور جمع فرمانے کے بعد ہر جانور کا دوسرے جانور سے بدلہ، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے، بکرے نے بے سینگ والی کو مارا ہوگا تو اس سے بدلہ دلوائیں گے، اور پھر فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ، سب جانور مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت میں کافر تمنا کرے گا ہائے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاتا۔ سورۃ النازعات بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر بھی چونکہ آخری سپارہ ہے، اس سورت میں اللہ پاک نے فرشتوں کی 4 صفات، 4 طرح فرشتوں کی جو 4 حالتیں ہیں ان کی قسم فرما کر اسی مسئلے کو ثابت کیا، اور وہ مسئلہ ہے توحید کا، قیامت کا، کہ قیامت میں کس طرح لرزہ طاری ہوگا اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اس مسئلے کو ثابت فرمایا۔ والنازعات، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی کے ساتھ روح کھینچتے ہیں کافروں کی، غرقاً کھینچ کر، کافروں کی جب روح حدیث پاک میں فرمایا اور فرشتے نکالتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ، ان کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ والناشطات، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی کے ساتھ مسلمانوں کی روح نکالتے ہیں، نشتن، جس طرح کے بند کھول رہے ہیں، بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ۔ والسابحات، اور ان فرشتوں کی قسم جو اس طرح ان روح کو لے کر جاتے ہیں جیسے تیر رہے ہیں، ارواح کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں جیسے کہ تیراکی کر رہے ہوں۔ فالسابقات، پس سبقت کرتے ہیں اللہ کے حکم کی طرف، سبقاً، تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے۔
اور فالمدبرات پس وہ تعمیر کرتے ہیں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں امرن احکام الہی کو، اللہ کا جو حکم فلانے کی روح قبض کرنی ہے، فلانے کو روزی پہنچانا ہے، بارش برسانی ہے، جتنے احکامات فرشتوں کے ذمہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ آگے اسی قیامت کے مسئلے کی طرف اشارہ، یوم ترجف الراجفہ، جس دن وہ لرزنے والی لرزے گی۔ راجفہ سے مراد پہلا نفخہ، پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد تمام کے تمام لوگ گھبرا کر بے ہوش ہو جائیں گے، یہ راجفہ۔ تتبع ہوا اس کے پیچھے 40 سال کے بعد دوسرا سور، دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی ایک اور نفخہ، دوسرا نفخہ آئے گا، یہ نفخہ ثانیہ ہے، جس کے پھونکنے کے بعد تمام کے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ، بہت سے دل اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے، ابصارها، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی۔ آج تو کہتے ہیں یقولون، یہ کافر لوگ آج دنیا میں کہہ رہے ہیں ائنا لمردودون، کیا ہمیں لوٹایا جائے گا، فی الحافرہ، اسی دوبارہ حالت پر۔ آج یہ لوگ انکاری ہیں اور بطور انکار کے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی حالت پر لوٹائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اذا کننا، جب ہم ہوں گے عظامن، ہڈیاں، بالکل بوسیدہ ہڈی ہونے کے بعد دوبارہ جی کس طرح زندہ کیے جائیں گے، کس طرح ممکن ہے یہ؟ قالو، پھر مذاق میں کہتے ہیں کہ یہ لوٹایا جانا تو بڑے گھاٹے اور نقصان کا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ان کے انکار کو ذکر کیا مشرکین کے، فإنما ہی، اب فرما رہے ہیں کہ یہ تو زجرۃ، اللہ کی طرف سے غصہ، ایک ڈانٹ ہوگی، فإذا ہم، پس وہ تمام کے تمام لوگ ساحرہ، چٹیل میدان میں موجود ہوں گے۔ اب آگے ایک بڑے منکر توحید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا تذکرہ، حل اتا کا تحقیق آپ کو پہنچی ہے حدیث موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کے متعلق، اذ ناداہ، جب ان کے رب نے ان کو پکارا، بالوادی المقدس، وادی مقدس یعنی طویٰ میں، کہ جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو رہا ہے، فقل، اس سے کہیے، حل لکا، کیا تیرے لیے اس بات کی طرف رغبت ہے کہ تو سنور جائے اور میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف، پس تو اللہ سے ڈرے۔ فاراہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھلائی بڑی بڑی نشانیاں، فکذب، اس نے انکار کیا، نافرمانی کی، پیٹ پھیرا اور دوڑنے لگا، فحشر، اس نے جمع کیا اور اعلان کیا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، بس اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ تو فرعون کے واقعے سے اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو یہ توحید کا مسئلہ، یہ آخرت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، یا تو یہ فرعون اور اس کے متبعین والا رستہ اختیار کرو، یا اللہ کے رسول اور اس کے متبعین والا۔ انتم اشد خلقا، توحید کے دلائل سورت کے دوسرے رکوع میں، کیا تم لوگ زیادہ مشکل ہو، تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے، یا آسمان بنا ہے، اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بنایا، رفع، بلند کیا اس کی چھت کو، پس اس کو برابر کیا، اس کی رات کو اندھیرا کیا اور اس کے دن کو روشن کیا، اور سب کے بعد زمین کو اللہ نے پھیلایا، اخرج منہا، اس زمین سے نکالا پانی، اس کا چارہ، اور پہاڑوں کو قائم کیا تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ تو جس ذات نے اتنے انعامات کیے، آسمان، زمین، پہاڑ، تو وہ ذات بے شک قیامت کے لانے پر قادر ہے۔ اب اس صورت میں اس قیامت کو طامۃ الکبریٰ، کہ وہ ہنگامہ خیز اور انتہائی دہشت ناک قیامت واقع ہونے والی ہے، اس کو طامہ فرمایا۔ اگلا صورت میں اس کو ساخہ کہا جا رہا ہے، پس جب واقع ہوگی وہ ہنگامہ خیز واقعہ، اس دن یتذکر الانسان، ہر انسان دیکھے گا اپنی کمائی، جو کما کر لایا ہے وہ اس کے سامنے ہوگا۔ وبرزت الجحیم، جہنم سامنے لائی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے۔ اب دو قسمیں ہوں گی، نمبر ایک وہ شخص جو اللہ کا نافرمان اور سرکش رہا، اور دوسری بات اس کے اندر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا اور اپنی من چاہی زندگی کو اختیار کیا، تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فاما من طغی، جو سرکش تھا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو فإن الجحیم، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ واما من خاف، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہى النفس، ایک تو اس کو ہر وقت یہ فکر کہ اللہ کے دربار میں کل حاضری دینی ہے، اور دوسری بات اپنے آپ کو خواہش نفسانیت، ہر قسم کے غلط عقائد، برے نظریات اور اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچاتا رہا۔ ونہى النفس، اپنے آپ کو اس نے بچایا،
خواہشہ نفسانیہ سے، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک، یہ لوگ بطور استہزاء آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے متعلق، کب قائم ہوگی؟ فیما انت من ذکراہا، اے نبی آپ کو اس کے ذکر کے متعلق کیا خبر؟ آپ کو کیا خبر قیامت کب واقع ہوگی؟ یہ نبی کا منصب نہیں، قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انما انت الی ربک منتہاہا، بے شک آپ کے رب کی طرف اس کا یقینی وقت آپ کے پروردگار کو معلوم ہے، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو جو اللہ سے ڈرے۔ کأنہم، گویا کہ قیامت کی تو یہ صورت ہوگی جس دن وہ اس کو دیکھیں گے، لم یلبسوا، وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر ایک شام یہ ایک صبح۔ تو دنیا کی زندگی اتنی معلوم ہوگی کہ ایک شام گزاری، یہ ایک صبح گزاری، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں پہلے میں تذکرہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو لے جایا جائے گا، بڑی تکلیفیں اس نے دنیا میں اٹھائی، اور جنت کا ایک چکر لگوا کے سیر کروا کے لایا جائے گا، پھر پوچھیں گے کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا خدا کی قسم کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، کیونکہ دنیا کی نعمت اتنی زیادہ۔ اور اس کے برعکس کافر کو ہر طرح کی تکالیف، ہر طرح کے نعمت اور آرام سے زندگی گزاری، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں غوطہ لگوایا جائے گا، پھر کہا جائے گا کبھی دنیا میں کوئی مزہ، کوئی راحت پائی؟ کہے گا کوئی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا کی زندگی صرف ایک شام، یہ ایک صبح کی طرح، بالکل ایک سائے کی طرح ہوگی جو گزر چکا ہوگا۔ سورۃ العبس مکیہ ہے۔ اس سورۃ العبس کے اندر آگے تو مسئلہ قیامت کا ہے، شروع کے آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف فرمائے، اور آپ حدیث ہیں کہ مشرکین مکہ میں زیادہ سے زیادہ ایمان پھیلے، زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ابو جہل جیسا کافروں کا سردار، ابو جہل ابن ہشام، ابی ابن خلف، امیہ ابن خلف، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے سرداران اور قریش کے لیڈر موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت و تبلیغ فرما رہے، ایمان کی بات سمجھا رہے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی غریب مسکین عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آتے، اور تشریف لانے کے بعد یہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتلا دیجئے، مجھے یہ سکھلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناراضگی ہوتی ہے، کچھ ناگواری کے اثرات ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑے بڑے لیڈر ہیں، یہ لوگ تو وقت ویسے ہی نہیں نکالتے، آج میں ان کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، شاید ان کے سمجھ میں آ جائے تو ان لیڈروں کے مسلمان ہونے سے تو ہزاروں لوگ اور مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن یہ صحابی تو ہر وقت کے حاضر باش، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سے ناگواری کا اظہار فرمایا، تو اس پر یہ شروع کی 10 آیات 11 آیات نازل ہوئیں، اور اس سے ان آیات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے عتاب، ایک عمدہ پیرائے میں ناراضگی اور کچھ خفگی کا اظہار کیا گیا کہ آپ کے شایان نشان نہیں تھے۔ کوئی کہ اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ بے شک وہ لیڈران، ان کا مسلمان ہونا آپ کو انتہائی محبوب تھا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ غریب ہے، فقیر ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اور اللہ رب العزت کیا ایک مومن کے اوپر محنت کرنا، مومن جس کا نفع یقینی ہے، تو یہ مومن کے اوپر محنت یہ زیادہ اہم تھی بنسبت ان کافروں کے اوپر محنت کرنے کی۔ تو کافروں کے اوپر محنت کرنا، ان کو مسلمان بنانا، یہ تو ایک متوہم تھا، پتہ نہیں مسلمان ہو کہ نہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کی طلب بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کے لیے شایان نشان یہ نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری تو جب بھی وہ تشریف لاتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، جو بعد میں مؤذن بھی بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں حضرت بلال حبشی اور مکہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، تو اس پر یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آئیے وہ صاحب تشریف لا رہے ہیں جن کے متعلق اللہ پاک نے مجھ پر ناراضگی اور خفگی کا اظہار فرمایا تھا۔ بسا منہ بسور لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وتولا اعراض کیا، اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نابینا صحابی آتے، وما یدریک، اور اے نبی آپ کو کیا خبر، لعلہ کہ یہ نابینا صحابی اپنے آپ کو سنوار لیں، او یذکر یہ نصیحت حاصل کرے تو ان کو نصیحت نفع پہنچائے۔ اما من، ہاں وہ مشرکین جو استغنا برتتے ہیں، آپ ان کے در پہ ہوتے ہیں، وما علیک، اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ نصیحت حاصل کریں یا نہیں، واما من جاءک، اور جو آپ کے پاس آتا ہے یسعی دوڑتا ہوا، وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے، تو آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو ان کی بات سن لینی چاہیے اور ان کی بات مانی، ان کی سوال کا جواب دینا چاہیے۔
کلا ہرگز ایسا نہیں، قرآن تو نصیحت ہے، فمن شاء اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی شان بہت ہی زیادہ مستغنی۔ قرآن کی صفت ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں، فی صحف ایسے صحیفوں میں جو معزز ہیں، مرفوعہ بلند و بالا پاکیزہ ہیں، اور بأیدی سفرہ فرشتوں کے ہاتھوں میں، ایسے فرشتے جو کرام معزز اور نیکوکار فرشتے لوح محفوظ میں، ان فرشتوں کے پاس یہ قرآن کریم موجود ہے۔ آگے قرآن انسان کو نعمتیں ذکر کر رہے کہ انسان پر اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، اور اس سب کے باوجود انسان کی ناشکریاں۔ قتل الانسان، ہلاک ہو انسان، مارا جائے انسان، کتنا ہی ناشکرہ ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمتیں دیکھیں کس چیز سے پیدا کیا گیا، من نطفہ، اللہ نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پس فقدرہ، اس کا ایک اندازہ کیا، اندازہ 40 دن نطفہ، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ، 9 مہینے تک ماں کی پیٹ میں رہا، ثم السبیلہ، پھر راستہ ماں کی پیٹ سے نکلنے کا راستہ اللہ نے یسرہ آسان کیا، اور پھر اماتہ، اس کو قبر میں رکھ دیا، اماتہ، اس کو موت دی اور اس کو قبر میں رکھ دیا، ثم اذا شاء، پھر جب اللہ چاہے گا تو اس کو اٹھائے گا، کلا ہرگز ایسا نہیں، لمبا یقضی، اس نے پورا نہیں کیا اللہ کے احکامات کو، حالانکہ اللہ کے انعامات دیکھتا، فلینظر الانسان، انسان کو چاہیے کہ دیکھے اپنے کھانے کی طرف۔ یہ کھانا پینا جو انسان صبح شام کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، یہ اللہ کی کیسی نعمت کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض، پھر زمین کو چیرا، شقن، پھاڑ کر، اور اس میں اگایا حبا، ہر قسم کا اناج، وعنبا، انگور، وقضبا، ترکاری، وزیتونا، زیتون، اور نخلا، کھجور کے باغات، وحدائق، اور ایسے باغات، غلبن، گھنے، گنجان، اور پھل، ابا، ہر قسم کے گھاس پھوس جو کہ بکرے اور چارے استعمال کرتے، بکروں کے چارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ابن کہتے ہیں، متاع لکم، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے یہ نعمت ہے۔ تو اتنی نعمتوں کو دیکھتے تو اللہ کی ناشکری مت کر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ کا معنی کانوں کو بہرا کر دینے والا شور۔ قرآن نے قیامت کا دوسرا نام ذکر کیا صاخ، یعنی اس قدر شور ہوگا اور ایسی ہولناکی ہوگی کہ اس شور اور ہولناکی کی وجہ سے کان بہرے ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء، جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبہ، اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے، لکل امرئ منہم، ہر انسان کے لیے ان میں سے اس دن ایک ایسا کام ہوگا جو دوسرے سے اس کو مستغنی کر دے گا۔ وجوہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکہ، ہنستے ہوئے، مستبشرہ، شادمان، اور بہت سے چہرے ان کے اوپر غبارہ، گرد و غبار تاری ہوگی، ترحقوہا، ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، قطرہ، سیاہی۔ یہی لوگ کافر ہیں اور فاجر، اللہ کے نافرمان ہیں۔ سورۃ الشمس مکی سورت ہے۔ سورۃ الشمس، سورۃ الانفطار، مطففین، اور سورۃ الانشقاق، 4 سورتوں کا مضمون متحد ہے، ایک ہے کہ اللہ پاک قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور خاص کر پہلی مرتبہ سور پھونکا جانا اور دوسری مرتبہ سور پھونکا جانے کے جو حالات، جو احوال ہیں، ان کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت کیا صورت ہوگی؟ سورج کو کورت، لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے ان کا درج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ العشار، 10 مہینے کی گابھن حاملہ اونٹنیاں، عطلت، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ جس طرح ہمارے زمانے میں درہم دنانیر بڑی قیمت رکھتے ہیں، تو اہل عرب کے یہاں یہ اونٹنیاں، اور وہ اونٹنیاں جو کہ خاص کر 10 ماہ کی گابھن ہیں، تو اب ان کے چونکہ ولادت کا وقت بھی قریب ہے تو اس کی بہت ہی زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت میں افراتفری کا عالم ہوگا، ان تک کو بھول جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، ہر قسم کے وحشی جانور جمع ہو جائیں گے، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا۔ سمندروں کو بھڑکانے کا مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ سورج کو، چاند کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی گرمی کی وجہ سے سورج اور چاند کی تپش سے سمندر جو ہے جہنم اور آگ بن جائیں گے، اور یہ سمندر ابل پڑیں گے، تو اس کے اندر جوش آ جائے گا۔ یہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے حوالے۔ آگے وَإِذَا النُّفُوسُ، آیت نمبر 7 سے دوسری مرتبہ سور پھونکنے کی کیفیات کو ذکر فرما رہے۔
دوسری مرتبہ سور پھونکا گیا، اب انسانوں کے جوڑے بنیں گے۔ انسانوں کے جوڑے بننے سے مراد یہی کہ یہ مسلمان الگ، کافر الگ، منافق الگ۔ مسلمانوں میں بھی قسمیں کہ ہر قسم کے ایک نیکی کرنے والے روزے دار الگ، تہجد گزار الگ، عبادت گزار الگ، تو یہ جوڑے۔ اسی طرح بدکار الگ اور شرابی کبابی الگ، تو ادھر نفوس یہ جوڑے جوڑے بنائے جائیں گے۔ اور ادھر موعودہ وہ بچی جس کو زندہ درگور کیا گیا، سئلت اس سے پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلے میں تجھے قتل کیا گیا۔ تو اس کے پوچھنے کا مطلب یعنی اللہ رب العزت از خود نوٹس لے رہے ہیں، از خود اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں تاکہ ظالموں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب صحیفوں کو کھول دیا جائے گا، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور آسمان کا کشطت کھال، آسمان کا جو پردہ اس وقت نظر آ رہا ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا، جیسے کہ جانور کے اوپر سے کھال ہٹا دی جائے تو اندر کا گوشت نظر آتا ہے، تو اس طرح آسمان کا یہ پوش یہ بالکل ہٹ جائے گا، اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو قریب لایا جائے گا۔ ہر انسان جان لے گا جو وہ اچھے اعمال برے اعمال لے کر آیا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قسم ہے، تین چیزوں کی قسم فرمائی، خاص کر ستاروں کی، رات کی، دن کی۔ ستاروں میں بعض ستارے ایسے ہیں کہ وہ ستارے سیدھے چل رہے ہوتے ہیں مشرق سے مغرب کی طرف۔ اب اللہ کی قدرت ہے کہ بعض ستارے ایسے ہیں کہ پہلے سیدھے چلتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں واپس آنے لگتے ہیں، اور واپس پھر چلتے رہتے ہیں، پھر جہاں سے نکلے تھے مشرق سے وہیں جا کے غروب ہو جاتے ہیں۔ علماء کی رائے مختلف ہے کہ اس سے کون سے ستارے مراد ہیں، اس کی تعیین میں اگرچہ بہت سے اقوال ہیں، لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ 5 ستارے ہیں، عطارد، زہرہ، مریخ، زحل اور مشتری۔ یہ 5 ستارے خاص کر ہیں جو کبھی مشرق سے نکلتے ہیں، اپنے نکلنے کی جگہ سے چلتے ہوئے پھر واپس آتے ہیں، واپس چلنے لگتے ہیں، اور پھر وہیں جہاں سے نکلے تھے وہیں پر غروب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ان کے خاص کر قسم کھا رہے ہیں، فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، ان ستاروں کی جو چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، الجواری، پھر پیچھے چلنے لگتے ہیں اور پھر پیچھے چل کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور رات کی قسم اذا عسعس، جب وہ ختم ہونے لگے، صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگے، یعنی صبح کا وقت۔ صبح صادق سے پہلے چونکہ اللہ کے دربار میں اعلان عام ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، تو جا بجا والفجر والصبح، اس کی جا بجا قسمیں کھائی جا رہی۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن تو رسول کریم معزز فرشتے کا لایا ہوا۔ حضرت جبریل امین کی کچھ صفات ہیں اور پھر اللہ کے نبی کی صفات۔ جبریل امین کی پہلی صفت تو یہ کہ وہ اللہ کے معزز، اور ذل عرش، صاحب عرش جو اللہ پاک ہے، ان کے یہاں ان کا ایک مقام ہے۔ دوسری بات، ان کی وہاں بات مانی جاتی ہے، تمام فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی جو احکامات ہیں، اللہ کا جو نظام ہے اس میں امین ہے، امانت دار بھی، ذی قوت، طاقتور ہیں، اور صاحب عرش اللہ رب العزت کیا، مکین، ان کا ایک مقام ہے، مطاعن، ان کی بات آسمانوں پر چلتی ہے، اور پھر یہ امانت دار بھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ مشرکین اعتراض کرتے ہیں، فرمایا تمہارے ساتھی جو ایک 40 سال کے عرصے تک تمہارے ساتھ رہے، تو صاحب حکم سے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ جن کو تم خود الصادق الامین کہتے تھے، تو یہ تمہارے ساتھی کوئی مجنون دیوانے نہیں، اور انہوں نے تو جبریل امین کو دیکھا ہے واضح افق اور واضح آسمان پر، اور اللہ کے نبی غیب کی باتوں کے بتانے میں کوئی بخیل بھی نہیں، جو اللہ کی طرف سے غیب کی خبر آسمانی وحی ہوتی ہے وہ اس کو واضح کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ قرآن کوئی شیطان الرجیم، مردود شیطان کا قول نہیں، پس تم اس قرآن کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، جو تم میں سے چاہے سیدھے راستے پر چلنا، اور دیکھو تم نہیں چاہو گے مگر اللہ رب العالمین چاہے۔ اللہ رب العزت جس کو توفیق دے وہی سیدھے راستے پر چل سکے گا۔ سورۃ الانفطار کے اندر بھی یکساں مضمون ہے، اور اسی قیامت کے ہولناکی کی پہلے اور دوسرے سور کا بیان ہے۔ اذا السماء انفطرت، پہلی 3 آیات میں پہلا سور جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے انتصرت جھڑ پڑیں گے، اور اذا البحار، جب سمندر فجرت ایک دوسرے کے اندر گڑمڑ ہو جائیں گے، کھارا اور میٹھا پانی ہر قسم کے ایک دوسرے کے اندر گھس جائے گا، تو یہ سمندر ایک دوسرے میں مل جائیں گے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ 40 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا۔ اذا القبور، قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ سور پھونکنے کے بعد قبروں سے لوگ نکلیں گے اور قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔
ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے اعمال بھیج دیے، وما اخرت اور جو اعمال اس نے پیچھے چھوڑ دیے۔ اعمال پیچھے چھوڑنے سے مراد وہ نیکیاں جو وہ کر سکتا تھا دنیا کی زندگی میں نہیں کر سکا، آج افسوس کرے گا ہائے فلاں کام بھی کر لیتا۔ یا ایھا الانسان، قیامت کی ہولنا کی اللہ پاک بیان فرمانے کے بعد انسان کو دوبارہ جھوڑ رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں اور اس کو ایک طرح سے ترغیب دے رہے ہیں، انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اس رب کریم، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسوا کا، بس تجھے ایک اچھے پیرائے میں اور اچھے سانچے میں ڈھالا، فعدلک، اور تیرے اعضاء کو ایک عمدہ طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اعتدال کے ساتھ بنایا۔ فی ای صورت، اس صورت میں اللہ رب العزت نے جس عظیم صورت میں تجھے چاہا، رکبک، تجھے بنا ڈالا، کلا بل تکذبون، اتنی زیادہ انعامات کے بعد پھر بھی تم لوگ انکار کر رہے ہو روز جزا کا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں، وہ کیا ہے؟ کرامن کاتبین ہیں، ان کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، اور فجار برے لوگ جہنم، جہنم میں، وہ اس دن روز جزا والے دن اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے غائب نہیں ہوں گے۔ وما ادراک، اے مخاطب تجھے کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے؟ ثم ما ادراک، پھر تجھے کیا خبر کہ کیا ہے روز جزا؟ جس دن ایک نفس دوسرے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوگا، اور تمام معاملات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوں گے، اللہ کے قبضہ قدرت میں تمام معاملات۔ تو یہ صورت بھی اسی قیامت کی ہولناکیوں کو واضح کر رہی۔ سورۃ المطففین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو مدینہ منورہ جا کر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جب تول کے ذریعے یا پیمائش کے ذریعے کسی چیز کو بیچتے ہیں تو اس ترازو کے تولنے میں، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو، بعض روایت میں آتا ہے کہ تم لوگ یہ جو ترازو کے اندر کمی بیشی کر رہے ہو، یہ ایک ایسا برا فعل ہے جس فعل میں تم سے پہلے امتوں کو اللہ پاک نے ہلاک فرمایا، خاص کر قوم شعیب کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ ان کے نبی نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانے، جس پر وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے پوری آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، خود لیں گے تو جھکا کے لیں گے لیکن دوسرے کو دیتے ہوئے ڈنڈی مار دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل، ہلاکت ہو للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جب لوگوں کو تول کے دیتے ہیں، جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں، یستوفون، پورا پورا جھکا کر لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب لوگوں کو تول کر وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، يُخْسِرُونَ، گھٹا دیتے ہیں۔ الا يظن، کیا ان لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں اٹھائے جائیں گے اس یوم عظیم، بڑے دن، اس عظیم الشان دن کو نہیں اٹھائے جائیں گے، یوم یقوم الناس، جس دن لوگ اٹھیں گے رب العالمین کے سامنے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الفجار، یہ لوگ جو آج انکاری ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ روز قیامت میں حاضری ہوگی۔ اب دو طرح کے لوگ، فجار اور ابرار۔ فجار کے اعمال برے، ان کا ٹھکانہ بھی سجین، اور ابرار کے اعمال اچھے، ان کا ٹھکانہ آگے آ رہا ہے علیین۔ فرمایا ان کتاب الفجار، فاجر اور برے لوگوں کا نامہ اعمال لفی سجین، سجین میں ہوگا۔ وما ادراک، اے مخاطب تجھے کیا خبر کیا ہے سجین؟ یہ تو ایک کتاب، دفتر ہے، مرقوم، لکھا ہوا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ساتوں زمین کے نیچے جہاں پر ان کافروں کی ارواح بند ہوں گی، جس قید خانے میں ان کافروں کی روح کو بند کیا جائے گا، وہیں پر یہ اعمال نامہ ان کا موجود ہے، وہیں پر اعمال نامہ ہے، وہیں پر اعمال نامے کو دیکھ رکھا جائے گا اور وہیں پر ان کی ارواح کو بند کیا جائے گا، وہیں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہو اس دن کی جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور نہیں جھٹلاتے اس روز جزا کو مگر حد سے تجاوز کرنے والا گناہگار، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان کے دلوں پر زنگ پڑ گیا ان کے برے اعمال کرتے کرتے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے، اب خیر کی بات اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، وہ لوگ اپنے رب سے اس دن روک دیے جائیں گے
پھر وہ جہنم میں داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ دن جس کے تم انکار کر رہے ہو، کلا ان کتاب الابرار۔ یہ تو بیان ہو گیا فجار کا۔ اس کے برعکس اب آگے تذکرہ آ رہا ہے ابرار۔ فرمایا کہ ابرار علیین میں ہوں گے۔ علیین 7 آسمان کے اوپر ایک مقام ہے، وہاں پر ان ابرار اور نیکوکار کا ان کا نامہ اعمال بھی وہیں موجود اور ان کی ارواح بھی وہیں۔ جیسے پہلے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کی روح علیین میں چلی جاتی ہے، اور علیین میں جانے کے بعد وہاں پر ارواح آپس میں ملاقات کرتی ہیں، علیق سلیق ہوتی ہے، خیریت پوچھی جاتی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا کیا حال، فلانے کا ہر ایک کی خیریت یہاں تک پوچھا جاتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں فلانے کا کیا حال ہے، ایک کے متعلق نووارث روح سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ کہتے نہیں۔ تو نووارث روح کہتی ہے کہ وہ تو دنیا سے جا چکی، تو اس پر سب انا للہ پڑھتے ہیں کہ دنیا سے جا چکی اور علیین میں نہیں پہنچی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انجام برا ہوا اور وہ سجین میں پہنچ چکی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ابرار نیکوکاروں کا نام اعمال علیین میں ہوگا۔ وما ادراک، مخاطب تجھے کیا خبر کیا ہے علیین؟ کتاب ایک دفتر ہے، مرقوم لکھا ہوا، جس کو مقرب فرشتے ہی دیکھتے ہیں۔ ان الابرار، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اے مخاطب تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی تراوٹ دیکھے، نعمتوں کی تراوٹ چہروں سے ان کی چھلک رہی ہوگی۔ ان کو پلایا جائے گا ایسی شراب جس پر مہر لگی ہوگی، سر بمہر شراب، اور اس کے اوپر مہر مشک کی ہوگی، اور ایسی نعمتوں کے اندر تنافس، ایک دوسرے سے سبقت کرنے والوں کو چاہیے سبقت کریں۔ ومزاجہ، اور اس شراب کو کے اندر ملائی جائے گی تسنیم کا پانی۔ تسنیم خالص شراب ہے، وہ کون سا؟ فرمایا عینن تسنیم، وہ چشمہ ہے جس سے مقرب فرشتے پیتے ہیں۔ ان الذین اجرموا، دنیا کے اندر تو یہ مجرمین، یہ فجار مذاق اڑاتے تھے۔ فرمایا ان الذین اجرموا، دنیا میں یہ مجرم لوگ، کانو، یہ لوگ ہنستے تھے مسلمانوں پر، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، ان کے سامنے سے، ان کے پاس سے گزرتے آنکھیں مارتے تھے، ان کے سامنے سے، ان کے قریب سے گزرتے آنکھیں مارتے کہ ہاں یہ ہے، یہی دقیانوسی لوگ، اور یہ ایسے، یہ کہتے ہیں کل اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے، انقلبوا، تو لوٹتے، فقیہین، خوشیاں مناتے، اتراتے ہوئے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ گمراہ ہے، یہ مسلمان لوگ، یہ آخرت کی باتیں کرنے والے لوگ، یہی گمراہ ہیں۔ اللہ فرما رہے وما ارسلوا علیہم، ان کے اوپر حافظ، نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ فالیوم الذین آمنوا، پس آج کے دن مسلمان کافروں کے اوپر ہنس رہے ہوں گے، علی الارائک، مسحریوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ آج حل ثوب الکفار، تحقیق کافروں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ مل گیا۔ بھی تھوڑی دیر میں درس ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ درس ختم ہونے کے بعد مولانا یوسف صاحب کا انشاءاللہ بیان ہوگا اور دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الانشقاق، یہ مکی سورت ہے، اور سورۃ الانشقاق میں اللہ پاک نے اسی قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا، اور اس میں پہلے نفخے کو ذکر نہیں کیا، بس دوسرا نفخہ، دوسری مرتبہ سور کے پھونکے جانے کے احوال کا تذکرہ ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کے حکم کی تابعداری کرے گا، وَحُقَّتْ، اور آسمان کے لائق یہی ہے۔ دوسری مرتبہ سور کے پھونکے جانے کے بعد آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان جیسی عظیم الشان مخلوق وہ اللہ کے احکام کو مانے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچا جائے گا، جس طرح چمڑے کو، ربڑ کو کھینچا جاتا ہے، چونکہ یہی زمین ہے، اور اسی زمین پر صدیوں سے، ہزاروں سال سے انسان آباد ہے، اب تمام کے تمام انسانوں نے اسی زمین پر آنا ہے، تو اس زمین کو کھینچا جائے گا چمڑے کی طرح، ربڑ کی طرح کھینچ کر بڑا کر دیا جائے گا۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ہر انسان کے لیے صرف اتنی جگہ ہوگی جتنی جگہ میں اس کے 2 پاؤں رکھے جاتے، بس 2 پاؤں رکھنے کی بقدر اس کی جگہ ہوگی، تو زمین کو کھینچ دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ، اور زمین ڈال دے گی جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے اور خالی ہو جائے گی، اپنے سارے مردے نگل دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرے گی۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق یہی ہے زمین کے۔
ان تمام حالات کو سنا کر اللہ پاک ابھی انسان کو دوبارہ جھنجھوڑ رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے انسان، انک کادحن الی ربک کدحن، بے شک تو نے تو مشقتیں اٹھانی ہے، الی ربک کدحن، اور یہ مشقتیں اٹھا کر اپنے پروردگار کی ہے مشقت میں۔ ہر انسان اس زندگی میں کوشش میں لگا ہوا، کوئی آرام اور سکھ اور چین کے لیے نہیں آیا۔ ابھی صحت ہے، ابھی بیماری ہے، ابھی انسان نعمتوں میں ہے، ابھی مصیبت میں ہے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ مشقت اختیار کر رہا ہے، مال، پیسہ، جان اور ہر قسم کی اپنی جوانی، صحت، توانائی کو خرچ کر رہا ہے۔ اور کسی کا رخ یہ کہ ان جوانی، توانائی، صحت کے ذریعے اللہ رب العزت کے نیک عمل کو اختیار کر رہا ہے، اور دوسرا رخ برا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو مشقت تو ہر انسان نے اٹھانی ہے، اور مشقت اٹھانے کے بعد اسے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ تمہاری یہ مشقت، تمہاری یہ محنت جو دنیا کی زندگی میں ہے وہ ایسی ہو جائے، اس کا رخ ایسا ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ شاہ نے فرمایا فاما من اوتی کتابہ، جس کو اس کا نامہ عمل دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں، اس سے حساب یسیر لیا جائے گا، بالکل آسان حساب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، آپ فرماتے حاسبنی حسابا یسیرا، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ حساب یسیر ہوگا جو انسانوں سے اور مسلمانوں سے لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صاحب نے فرمایا حساب یسیر کی تفسیر یہ کہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ رب العزت پوچھیں گے ہاں بھائی یہ حساب ہے، ٹھیک ہے، بس عرض ہوگا، اور کسی قسم کی بات پرس نہیں ہوگی۔ اگر بات پرس شروع ہو گئی تو پھر انسان ہلاک ہو جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ، اور یہ آدمی اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم لوٹے گا، اور جس کا نام ہے اعمال وراء ظہری، اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے پیٹھ پیچھے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اس الٹے ہاتھ کو نکال دیا جائے گا پیٹھ کی طرف، اور وہاں سے وہ نام اعمال لے گا۔ فسوف یدعو، پس یہ پکارے گا ہلاکت کو اور جہنم میں داخل ہوگا۔ بے شک انہ کان فی اہلی، وہ اپنے گھر میں بڑا خوش و خرم اور اطراء، ایسی خوشی کہ اللہ کے احکامات کو بھول جائے۔ انہ ظن، اس کو یہ گمان تھا کہ ہرگز نہیں لوٹنا، اللہ کے دربار میں دوبارہ حاضری نہیں دینی، بلا ایسے ہرگز ایسے نہیں، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، تین چیزوں کے آگے قسمیں کھا کر اللہ رب العزت انسان کو متوجہ کر رہے ہیں اس کے احوال کی طرف۔ شفق کی قسم کھائی، مغرب کے بعد آسمان پر جو سرخی ہے یہ شفق کہلاتی، دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی، تو یہ شفق وہ سرخی ہے جو رات کے شروع میں ہے، تو اس کی قسم۔ دوسرے نمبر پہ رات، فرمایا رات کی قسم، اور تیسرے نمبر پر جن چیزوں کو رات جمع کر رہی ہے، ہر انسان، ہر جانور جو دن بھر میں محنت مشقت کے لیے نکلا ہوا ہے، رات کو وہ سب سمٹ کر اپنی جگہ پر آ جاتا۔ اور فرمایا چاند کی قسم، جب چاند مکمل ہو جائے، بدر منیر بن جائے۔ قسم اس بات کی ہے، دیکھو انسان آرام کے لیے دنیا میں نہیں آیا، ایک مرتبہ آ گیا آرام کر لے، مزے اڑا لے، ایسی بات نہیں، بلکہ حقیقت میں انسان پر مختلف طبقے، مختلف درجات ہیں۔ ابھی دنیا کی زندگی میں مختلف درجات ہیں، بچپنا ہے، لڑکپنا ہے، نوجوانی، پھر جوانی، ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا، ایک طبقہ تو یہ ہو۔ اس کے بعد پھر انسان نے تیار رہنا موت کے لیے، موت کی زندگی۔ تیسرے نمبر پہ موت کے بعد حشر، اور وہاں پر اللہ کے دربار میں حاضری، پھر آخری درجے میں جنت یا جہنم۔ تو فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو اچھے اعمال کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرو۔ فلا اقسم، میں قسم کہتا ہوں، شفق اس سرخی کی جو مغرب کے بعد ہو، واللیل، رات کی قسم، اور جن چیزوں کا رات سمیٹ لیتی ہے، والقمری، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ تم لوگوں نے سوار ہونا ہے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف۔ معلوم یہ ہوا کہ اطمینان کی زندگی نہیں۔ فما لہم، کیا ہو گیا ان تمام دلائل کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر لوگ تو تکذیب اور جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو وہ گناہ سمیٹ رہے ہیں، بس ان کو آپ بشارت دیجیے عذاب علیم کی۔ سوا ان لوگ جو ایمان لائے اچھے اعمال کے لیے، ان کے لیے ثواب ہے بے انتہا۔ اگلی سورت سورت البروج ہے، اور سورت البروج کے اندر ایک واقعہ سنا کر اللہ پاک نے اسی قیامت کے مسئلے کو ثابت کیا۔ ذات الاخدود کا واقعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 برس پہلے ملک یمن کا ایک دہریہ بادشاہ، ملحد قسم کا بادشاہ، یوسف ذو نواس اس کا نام لکھا ہے مفسرین نے۔ یہ بادشاہ
اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اس بادشاہ کے زمانے میں ایک ساحر تھا، جادوگر، بڑا ماہر. جب بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا مجھے کچھ اچھا سا لڑکا دیں، سمجھدار ہو آپ کی قوم میں، جو میرا یہ جادو، یہ میرا فن سیکھ لے، ورنہ میں مرنے کو پڑا ہوں. چنانچہ بادشاہ نے ہر قسم کے لوگوں کو میں ذرا تفتیش کی، تحقیق معلوم فلانا شخص ہے. ایک شخص کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ سمجھدار تھا، عبداللہ ابن تعمر اس کا نام لکھا ہے. بہرحال اس کے انتخاب کے بعد یہ شخص جاتا تھا جادوگر سے جادو سیکھتا رہتا تھا. ایک زمانے تک سیکھتا رہا. درمیان میں ایک راہب عیسائیوں کا جو پادری تھا اس سے اس کا پالا پڑا. اس کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہوا. اس وقت میں مذہب برحق یہی عیسائیت، یہی مذہب برحق. بہرحال اس واقعے کو جب اس نے عیسائی مذہب اور عیسائی پادری کے ساتھ بیٹھتا رہا تو بیٹھنے کے بعد وہ بالآخر اس نے اس دین برحق کو، اس زمانے کے دین کو قبول کر لیا. اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا. علماء کہتے ہیں کہ رستے میں ایک مرتبہ کوئی جانور تھا، شیر کھڑا تھا رستہ روکے تو اس نے اٹھایا پتھر، یا اللہ اگر یہ راہب کا دین برحق ہے تو یہ مر جائے، ورنہ یہ جانور نہ مرے. باہر پتھر مارا تو وہ جانور مر گیا. تو لوگوں میں اور زیادہ شور مچ گیا. خلاصہ یہ کہ ایک نابینا آیا کہ بھائی تمہارے پاس کیا فن ہے، مجھے بھی وہ فن سکھلا دو اور میری آنکھیں صحیح کر دو. کہنے لگے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ہونے سے فائدہ ہوگا، میں اللہ سے دعا کروں گا. چنانچہ مسلمان ہو، انہوں نے اللہ سے دعا کی، نابینا کی آنکھیں دوبارہ آ گئی اور اللہ نے اس کو دوبارہ بینا کر دیا. اس سارے واقعے کی جب بادشاہ کو خبر ہوئی، بادشاہ نے بلایا، اس نابینا کو بھی شہید کر دیا اور راہب جو تھا اس کو بھی شہید کر دیا. اس نوجوان کو کہا کہ بھائی تمہیں تو میں یہ کروں گا کہ پہاڑ سے جا کے کرواؤں گا. پہاڑ پہ لے گئے، وہاں پر کہتے لرزہ ہوا پہاڑ سے، سب لوگ گر گئے، یہ شخص سالم بچ گیا. پھر اس کو سمندر میں کہا کہ غرق کر کے آؤ. تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب کشتی درمیان میں پہنچی سب غرق ہو گئی، یہ باقی بچ گیا. باقی آخر میں اس نے بادشاہ کو یہ ترکیب بتائی کہ ایسا کریں آپ میرے ترکش سے ایک تیر نکالیں اور پھر بسم اللہ رب حاضر غلام کہہ کر مجھ پر حملہ کریں، پھر دیکھا آپ اپنے مقصد میں کامیاب. بادشاہ نے ایسے ہی کیا. تو اس کے کرنے سے معالن وہ شہید ہو گیا، لیکن تمام کی تمام قوم پر ایک تاثر بیٹھ گیا کہ ہاں واقعی کوئی رب ہے. سب نے کہا آمنا برب حاضر غلام. تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ تھا. جب سب کے سب لوگ اس پر ایمان لے آئے، بادشاہ نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس کے اندر بڑی آگے جلوائیں اور اس کے اندر تمام کے تمام لوگوں کو ڈلوائے. کہتے ہیں 12,000 کے قریب افراد تھے جن کو اس آگ کے اندر جلایا گیا. تو چونکہ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادہ 70 برس پہلے، تو اس لیے اس واقعے کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ اہل مکہ کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ اصحاب الاخدود کس طرح مومنوں پر اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، لیکن پھر معالن یہی آگ بڑھی اور آگ بڑھنے کے بعد اس نے ان کے محلات کو جلا دیا. اور یہ تمام لوگ جو اس آگ جلانے کے اندر شریک تھے یہ خود بھی اسی کا شکار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج. 4 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک. نمبر 1 آسمان کی قسم جو بڑے بڑے ستاروں والا ہے. نمبر 2 قسم ہے یوم موعود جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے یعنی روز قیامت. نمبر 3 قسم ہے شاہد یعنی یوم جمعہ. روز جمعہ کو اللہ پاک نے یہاں پر شاہد فرمایا کیونکہ انسان اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے اور 6 دن کے بعد 7واں دن یہ جمعے کا دن انسان کے پاس خود آ جاتا ہے. یہ شاہد مشہود عرفے کا دن جہاں لوگ سفر کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر وہاں جا کر پہنچتے ہیں تو یہ مشہود ہے. قتیلہ فرمایا ان 4 چیزوں کی قسم. خندق والے قتل کیے، غارت ہوئے خندق والے. النار ذات الوقود جنہوں نے خندقوں کے اندر ایسی آگ لگائی جو بہت ہی زیادہ دہکنے اور ایندھن والی آگ. ادھم علیہ قعود جب اس خندقوں کے ارد گرد بیٹھے تھے اور وہ جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس پر بیٹھے دیکھ رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کا. جیسے آج مسلمانوں پر ظلم کر کے، مسلمانوں پر بارود برسا کر مسلمانوں کی جو بے بسی ہے اس کے اوپر تمام اقوام عالم تماشا بین بنی ہوئی ہے اور خوشیاں منا رہی. تو اللہ فرما رہے ایک تو گناہ یہ اور پھر وہاں پر بیٹھ کر تماشا دیکھنا الگ. وما نقموا منہم اور انہوں نے ان سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لیا سوائے اس کے کہ ان لوگوں نے اللہ عزیز غالب جو خوبیوں والا ہے اس پر ایمان لایا. تو بدلہ اس بات کا تھا کہ تم اللہ پر کیوں ایمان لائے. اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین فضلوا المؤمنین بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں کو مومن عورتوں کو آزمایا پھر توبہ نہیں کی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے عذاب جلانے والا ہے. ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے اچھے اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک بے شک آپ کے رب کی
پکڑ بڑی سخت ہے، وہی ابتدا کرنے والا ہے، وہ جو عید اور دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا۔ اللہ کی ذات غفور معاف فرمانے والی، ودود محبت فرمانے والی، ذوال عرش عرش والی ہے، بزرگی والی، فعال لما یرید جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ اے نبی تحقیق آپ کے پاس گزشتہ لشکروں کی خبر آ پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے واقعات، بلکہ کافر لوگ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے پیچھے سے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ بلکہ یہ تو قرآن مجید ہے جس کو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ فرما رکھا ہے۔ تو اس سے اس مشرکین مکہ کو ان واقعات کو سنا کر اشارہ کرنا ہے، دیکھو اپنے انجام کو محفوظ کرو، یا برا یا اچھا انجام۔ اگلی سورت سورت الطارق۔ سورت الطارق کے اندر اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں اس ستارے کی۔ طارق رات میں آنے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ ستارے دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نظر آتے ہیں، اس لیے اس ستاروں کو طارق کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے خاص ستارہ سریہ ستارہ مراد لیا ہے، یا عام ہر قسم کی ستاروں کی اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، اور ان ستاروں کی قسم کھا کر اسی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا کہ دیکھو ہر انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے اوپر یہ نگہبان موجود ہے، یہ کرامن کاتبین ابھی موجود ہیں، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ لہذا انسان ذرا غور و خوض کرے اور کل کی تیاری کرے، جب بھید آزمائے جائیں گے، جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، والطارق رات میں آنے والی کی، وما ادراکا اے مخاطب تجھے کیا خبر کیا ہے وہ چیز رات میں آنے والی، وہ تو ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس ہر انسان اس کے اوپر یقیناً کوئی نہ کوئی نگہبان موجود ہے، خاص کر یہ کرامن کاتبین، یہ انسان کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں اور اس کی یہ بالکل ایک ایک ادا کو لکھا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان پس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے پیدا کیا۔ قدرت کے دلائل میں انکار کر رہے قیامت کا، اس کو پتہ چل جائے کہ انسان اپنے اندر فطرت کے اندر دیکھے، اپنے اصل اور اپنی حقیقت میں غور کرے کہ انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خلق پیدا کیا گیا ایسے پانی سے، دافق جو اچھلنے والا، حقیر پانی، منی کا قطرہ یا خروج جو نکلتا ہے، صلب انسان کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے، انہ علی رجعہ بے شک وہ اللہ کی ذات اس کے دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ جو اللہ کی ذات اس ملے ہوئے پانی سے، مرد و عورت کے اختلاط شدہ پانی سے انسان کو پیدا کرنے پر قادر، تو وہ عظیم ذات ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر۔ یوم تبلی السرائر جس دن راز کھول دیے جائیں گے، فما لہ من قوت اس دن نہ تو کسی کی کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار۔ والسماء قسم ہے اس آسمان کی، ذات الرجع وہ آسمان جو موسلا دھار بارش برسا رہا ہے، مسلسل برس رہا ہے۔ والارض اور وہ زمین جو بار بار پھٹتی ہے، اس کے اندر اناج بیج جاتا ہے، اناج اگتا ہے، بیج جاتا ہے، بار بار زمین اناج اگاتی ہے، غلہ اگاتی ہے۔ قسم ہے اس آسمان اور زمین کی، یہ تو ایک فیصلہ کن بات ہے۔ قیامت کا مطلب فیصلہ کن، دو ٹوک مسئلہ ہے۔ وما ہوا بالحزل کوئی مذاق تھوڑا ہے۔ انہم یکیدون یہ مشرکین بھی آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں، اور میں بھی عقید قیدہ ان کے خلاف ایک قید اور ان کے خلاف سزا تیار کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین کافروں کو مہلت دیجیے، ان کو مہلت دیجیے تھوڑا سا۔ سورۃ الاعلی مکیہ ہے۔ یہ سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی جب نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجعلوها فی سجودکم، دیکھو اس سورت کو اپنے سجدوں میں رکھو۔ مراد یہ کہ یہ جو پہلی آیت کا حکم ہے، اس کے مطابق تم لوگ اللہ کو یاد کرو، چنانچہ سبحان ربی الاعلی سجدے کی یہ تسبیح مشروع ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے دلائل کو جمع فرما کر انسان کو اسی کی طرف اشارہ کیا کہ جو اللہ کی ذات انسان کو بنانے پر قادر، جو اللہ کی ذات زمین سے چارہ نکالتی ہے، پھر زمین کے چارہ مختلف مراحل طے کر کے ختم ہو جاتا ہے، کالا اور کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے، تو بے شک وہ ذات دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ لہذا اے نبی آپ اپنا کام کیجئے، آپ نصیحت حاصل کیجئے اور لوگوں کو آپ نصیحت کرتے رہیے۔ نصیحت سے نصیحت والے اچھے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور برے لوگ اس سے دور رہیں گے۔ سبح اسم ربک الاعلی پاکی بیان کیجئے اپنے رب اعلیٰ کی، الذی خلق جس نے انسان کو پہنایا، فسوا اور اس کے اعضاء کو درست کیا، والذی قدر اور جس نے اندازہ ٹھہرایا، فہدا
پس انسان کو رستہ دکھلایا، اور جس نے چارہ نکالا، فجعلہ، اور معالن اس چارے کو کر دیا سیاہ رنگ کا، غثاء، بالکل کوڑا کرکٹ، احوا، بالکل سیاہ۔ چارے کو کتنا خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب انسان استعمال کرتا ہے تو پھر وہ ختم اور سیاہ ہو جانے کے بعد بالکل ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا حال۔ سنقرئک، ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، بس آپ نہیں بھولیں گے اس قرآن کو، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ رب العزت کی تقدیر میں جو آیات ہیں وہ اللہ کے نبی کو بھلا دی جائیں گی، چنانچہ بہت سے قرآن کا ایسا حصہ پہلے گزر چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا اور پھر وہ قرآن میں سے نسخ ہو گیا۔ انہ یعلم الجہر، وہ تو جانتا ہے ظاہر اور انسان کی ظاہری چیزوں کو اور پوشیدہ چیزوں کو۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے یہ آسان شریعت۔ فذکر، بس آپ نصیحت کرتے رہیے اگر یہ نصیحت نفع پہنچائے۔ نصیحت تو مسلمانوں کو یقیناً نفع پہنچاتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جا رہا ہے کہ نصیحت سے تو انسان ضرور فائدہ اٹھائے گا، اس لیے آپ نصیحت کرتے رہیے۔ سیذکروا، اس سے نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے اور بچے گا اس سے بدبخت جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، یعنی ایسا عذاب ہوگا نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوارا اور اپنے رب کا نام لیا۔ فصلی، پس نماز پڑھی، بلکہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ مضمون قد افلح من تزکا، یہاں سے آخر تک کا جو مضمون فرمایا یہ مضمون تو پہلے صحیفوں میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اس کے علاوہ کچھ صحیفے اترے، 10 صحیفے۔ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے تو ان کا مضمون بھی قرآن نے اس سے اقتباس ذکر کیا کہ اس کے اندر بھی یہ وضاحت ہے کہ دیکھو جس انسان نے اپنے آپ کو سنوار لیا، انسان کا سنوارنا یہ کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق، اپنے اخلاق، اپنے معاشرت اور اپنے ہر قسم کی زندگی کے حالات کو اللہ کی رضا کے مطابق جس نے بنا لیا، یہ انسان کامیاب ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتا رہے۔ سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ اس کو غاشیہ کا، قیامت اتنا خوفناک اور ہولناک واقعہ ہے کہ ہر انسان کو ڈھانپ لے گا، تو اس کی ہولناکی جب انسان کو ڈھانپ لے گی اور اس سے ہر انسان متاثر ہوگا تو اس لیے اس کو غاشیہ فرمایا۔ حل اتی کا، یقیناً آپ کے پاس آ چکی ہے وہ اس ڈھانپنے والی شے کی خبر۔ وجوہ، بہت سے چہرے اس دن، خاشعہ، بہت ہی زیادہ ذلیل ہوں گے، خاشعہ، جھکے ہوئے ذلت کے مارے، عاملۃ، کام کر کے، ناصبہ، تھکے ہوئے، دنیا میں محنت بھی کی، محنت کرنے کے بعد آج اس کا صلہ بھی نہیں مل رہا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی آ گئے کہ دنیا میں بہت محنت کرتے رہے لیکن عقائد درست نہیں، اپنے ذہن کا زاویہ اور یہ ذہن کا رخ درست نہیں تھا، غلط چیزوں کو دین بنا رکھا تھا، محنت کی دنیا میں، مشقتیں بھی اٹھائی لیکن کل اللہ کے ہیں اس کا صلہ نہیں ملے گا، تو تھکے ہوئے اور کام کر کے صلے سے محروم۔ تصلی نارا حامیہ، داخل ہوں گے دہکتی ہوئے آگ میں اور ان کو پلایا جائے گا من عین، ایسے چشمے سے جو گرم ہوگا۔ لیس لہم طعام، ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوگا، الا من ضریع، مگر خاردار جھاڑی۔ لا یسمن، نہ تو وہ اس کو موٹا کرے گی، ولا یغنی، اور نہ وہ بھوک سے مستغنی کرے گی۔ ان جھاڑیوں اور خاردار کانٹوں کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی محنت پر خوش، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں۔ اے مخاطب، تو اس میں نہیں سنے گا کوئی لغو بات، اس کے اندر بہتے چشمے ہوں گے، اس کے اندر سرور مرفوعہ، مسحریاں بلند و بالا، وہ اکواب، آب خورے موضوعان رکھے ہوئے، وہ نمارق، اور ہر طرح کے گاؤں تکیے، نمارق گاؤں تکیے مصفوفہ، ایک لائن سے بچھے ہوئے، وہ ذرابی، غالیچے مبسوسہ، بچھائے ہوئے۔ ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ رب العزت قدرت کی 4 دلیلوں کا ذکر فرما رہا ہے، خاص کر فرمایا یہ 4 دلیلیں ہر انسان،
ہر جگہ پر رہنے والا انسان، چاہے دیہاتی ہو شہری، فرمائے یہ چار چیزیں تو ہر انسان دیکھتا ہے اپنے اوپر. دیکھے آسمان کتنا بلند و بالا آسمان اللہ نے بنایا، جس زمین پر چل رہا ہے یہ زمین کتنی عظیم. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر سفر کرنے کی عادت تھی اہل عرب کے، خاص کر اونٹوں پہ، تو فرمائے اس اونٹ کو دیکھو کتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی، کس طرح اس اونٹ کے اندر اللہ نے قوت برداشت رکھی ہے، اور کس طرح یہ اونٹ کتنے دن کا راشن اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے. اور بیابان میں میدانوں میں سفر کرتے ہوئے بلند و بالا پہاڑ. تو یہ چار نعمتیں، آسمان، زمین، پہاڑ اور یہ اونٹ، جو اللہ کی ذات اتنے چیزوں کے بنانے پر قادر ہے، تو وہی ذات عبادت کے لائق ہے اور ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر. افلا ينظرون، کیا نہیں دیکھتے، الی الابل، اونٹ کی طرف کہ کس طرح اس کی پیدائش کی گئی، وإلی السماء، اور آسمان کی طرف کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑ کیف نصبت، کس طرح رکھے گئے، اور زمین کی طرف کس طرح بچھائی گئی. فذکر، اے نبی آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے. انما لست علیہم، آپ ان کے اوپر مسیطر، ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے زبردستی ان کے اندر ایمان داخل کرے. ہاں جو شخص تولا، اعراض کرے گا اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے گا، بس اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ان کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے ان کا حساب لینا. سورۃ الفجر مکی سورت ہے. اللہ پاک نے صبح صادق کی اس میں قسم کھائی اور چند قسمیں کھا کر قیامت کے مسئلے کو ثابت فرمایا، اور کچھ واقعات کی طرف صرف اشارہ کیا نام لے کر، قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون کے واقعے سے، کہ انسان عبرت حاصل کرے ان واقعات سے، اللہ کی قدرت کو تسلیم کرے. تو مسئلہ اسی کو ثابت کیا، اور آخر میں اس صورت کے اندر جو اصل مضمون ہے وہ یہی کہ انسان کے اندر یہ نعمت کی حالت ہے یا صبر، ان دونوں حالتوں میں اپنے اللہ کو نہ بھولے. والفجر، قسم ہے صبح صادق. صبح صادق سے پہلے اللہ کے دربار سے اعلان ہوتا کہ ہے کوئی مانگنے والا جو ہم سے مانگے، ہے کوئی شخص جو ہم سے رزق کو طلب کرے ہم اس کو روزی رزق دیں، ہے کوئی معافی مانگے ہم اس کو معاف کریں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا. تو چونکہ یہ وقت بڑا سنہری وقت، اسی اللہ پاک نے اس والفجر سے اس صبح صادق کی قسم کہی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد محرم کی یکم تاریخ ہے، اس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اس سے شاید یہ مراد ہو. اور مفسرین کی ایک جماعت نے 10 ذی الحجہ مراد دی. بہرحال فجر کی قسم، اور قسم ہے 10 راتوں کی. 10 راتیں، اسلام میں دو طرح کی راتیں، 2 راتیں 10 کر کے ہیں جو بہت ہی زیادہ مقرر. ایک تو ذی الحجہ کی 10 راتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ایک دن کے اندر ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت فرمایا ایک وہ شب قدر کی عبادت کے برابر. تو اس لیے مفسرین کی ایک جماعت سے یہاں لیالی عشر سے مراد عشر ذی الحجہ مراد. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ رمضان کے آخری عشرے کی رات، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر ہے. تو یہ راتیں بڑی زیادہ مقدس ہیں اللہ کے یہاں، ان میں جو مانگا ملتا ہے. تو اس لیے علماء نے یہاں لیالی عشر سے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا. والشفع، قسم ہے شفع کی، جوڑ، والوتر، بے جوڑ کی. جوڑ اور بے جوڑ علماء نے لکھا ہے کہ مختلف، یا تو یہی راتیں، کچھ راتیں طاق ہوتی ہیں، کچھ راتیں جفت ہوتی ہیں. بعض حضرات نے کہا نہیں، اس سے مراد شفع سے مراد جوڑ والے، یعنی انسان میں جوڑے بنائے، مذکر مؤنث، مرد عورت، شوہر بیوی، باپ ماں. تو یہ انسان شفع. اور وتر بے جوڑ، تنہا اکیلی ذات اللہ کی. واللیل، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے. حل فی ذالک، ان تمام چیزوں کے اندر قسم کافی قسمیں ہیں لذی حجر، عقل مندوں کے لیے. کیا عقل مند ان تمام چیزوں کے اندر اگر سوچیں کہ اللہ کی ذات قسم کھا رہی ہے اور اتنی زیادہ قسمیں کھا رہی ہے، تو عقل مند سمجھ لیں کہ یقینی طور پر اللہ پاک جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کا فرمان برحق. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا اللہ نے، یہ مخاطب کیا نہیں دیکھتا کہ اللہ پاک نے کیسا کیا قوم عاد کے ساتھ، جس کا دوسرا نام ارم ہے، ذات العماد، لمبے ستونوں والے، یعنی ان کے قد و قامت
قوم عاد کے ڈیل ڈول اتنے لمبے تھے جیسے کہ لمبے لمبے ستون. قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا جیسے کہ کھجور کے لمبے لمبے تنے ہوتے. التی لم یخلق مثلھا، ان جیسے لوگ نہیں پیدا کیے گئے شہروں میں. اور کیا آپ کے رب نے سمود، قوم سمود کے ساتھ، جنہوں نے تراشا الصخر چٹانوں کو وادی میں. وادی مقدس میں انہوں نے بڑی صنعت کار قوم تھی. انہوں نے چٹانوں کو تراش کر گھر بنائے. اور فرعون، اور اللہ نے کیا کیا اس فرعون کے ساتھ ذی الاوتاد، جو کہ میخوں والا، کیلوں والا تھا، پہلے بھی گزر چکا. کسی کو جب عذاب دینا ہوتا تو یہ مشہور تھا کہ اس کے پاؤں میں، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پاؤں میں یہ کیلے اور میخے ٹھکواتا، اور ٹھکوانے کے بعد بالکل جو وہ بے سود ہو جاتا پھر عذاب دیتا. تو کہا چمیخا کر کے جو عذاب دیا کرتا تھا یہ فرعون، اللہ نے اس کو کیسے ہلاک کیا. وہ لوگ جنہوں نے سرکشی کی فی البلاد، شہروں میں، پس اس میں سرکشی خوب زیادہ کی، پس اللہ نے برسایا ان کے اوپر عذاب کا کوڑا، سخت عذاب نازل کیا. بے شک آپ کا رب تو گھات، آپ کا رب مجرموں کے گویا کے گھات میں لگا ہے. فامل انسان، اب انسان کی دو حالت. فرمایا انسان جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی اور اللہ کی طرف سے اکرام ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے اکرام اور نعمت کا شکر بجا لے. لیکن شکر کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ نہیں میری تو یہ میرا مناسب یہی تھا، اور میں جو ہے میرے لیے یہی حالت اچھی ہے، اور اترانے لگتا ہے اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو بھول جاتا. بخلاف جب اللہ رب العزت آزمائش میں ڈالتے ہیں تو آزمائش میں ڈالنے کے بعد اس کو صبر کرنا چاہیے، تو صبر کرنے کے بجائے معاذ اللہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میری توہین کر دی. فامل انسان کی یہ حالت ہے جب اللہ رب العزت اس کو آزماتے ہیں، بس اس کا اکرام کرتے ہیں اور انعامات دیتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے میرے اکرام کیا، یعنی میں اس کے قابل، میں اس لائق. اللہ کا شکر ادا کرتا، بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے ایسا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہے. اما اذا مبتلاه، جب اس کو آزماتا ہے پس تنگ کر دیتا ہے اس پر روزی، فیقول، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کی. تو معلوم یہ ہوا کہ جب روزی کی تنگی، جب پریشانی کے واقعات ہوں تو انسان صبر کرے. کوئی بات غلط زبان سے نہ نکالے کہ ہم ہی رہ گئے، یا اللہ آپ نے فلانے کو تو بیٹے دیے، فلانے کو تو آپ نے اتنا مال دیا، فلانے کو تو یہ دیا، ہم کو تو بات زبان سے غلط نہ نکالے. ایک ایک کلمہ اللہ پاک سنتے ہیں. اور جب اچھی حالت ہو تو اس پر شکر بجا لائے. کلا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر 4 قسم کی صفات ہیں، خاص کر 4 برائیاں انسان کی جتنی اللہ پاک تشخیص فرما سکتے ہیں اور کون کرے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو یتیم ہے، جن کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں معاشرے میں، فرمایا کہ ان کو تم ان کا کسی قسم کا اعزاز نہیں کرتے، اکرام نہیں کرتے. صرف یتیموں کو دے دینا کافی نہیں، یتیموں کو دینے کے بعد ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ اور ان کے ساتھ اعزاز کے معاملے کا حکم دیا اللہ پاک. دوسری بات، مسکینوں اور غریبوں کو خود بھی کھانا کھلاؤ، دوسروں کو بھی ابھارو، دوسرے کے لیے وسیلہ ذریعہ بن جاؤ. دیکھو بھائی فلانا غریب ہے، اس کے لیے کچھ کرو، فلانا مسکین ہے. تیسری بات، میراث کے مال کو خاص کر اللہ رب العزت نے جو طریقہ رکھا اس کے بجائے سارے مرد قوم کے بڑے ساری میراث کو کھا جاتے، اور جو غریب ہے، جو مرنے والا ہے، اس کے جو بچے ہیں، اس کی جو بیوی ہے، اس کو پوچھتے نہیں. اور چوتھی بات، مال سے محبت. تو یہ 4 خرابیاں ہیں انسان میں جس سے انسان کو باز رہنے کو فرمایا کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں، تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون، نہیں ابھارتے مسکین کو کھانا کھلانے پر، غریب اور مسکین کے نہ تو خود کھلاتے ہو، دوسرا کھلائے تو اس کو بھی منع کر دیتے ہو. وتأکلون التراث، اور تم کھاتے ہو میراث کو، اکلن کھانا پورا کا پورا. وتحبون المال، اور مال سے محبت کرتے ہو، سخت قسم کی محبت. کلا، ان تمام حالات کو سنا کر اب قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے، جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور آئے گا آپ کا رب اور فرشتے آئیں گے سب بنا کر. وجیء، اس دن لائی جائے گی جہنم، جب انسان نصیحت حاصل کرے گا اور کہاں ہوگا اس کو نصیحت حاصل کرنے سے کوئی فائدہ. کہے گا اے کاش کہ آج میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. فیومئذ، اس دن جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا اور نہ اس ولا یوثق، اور نہ پکڑے گا اس دن کسی کوئی پکڑ، اس دن کسی نہ کوئی پکڑ کرے گا، نہ اس دن کا کوئی عذاب دے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیہ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت. تو روز قیامت میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا. بعض روایت کے مطابق جب انسان
کی روح قبض کی جاتی ہے، اس وقت میں مسلمان بندے اور مومن بندے سے فرشتے یہ کہہ رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارا بھی نصیب ایسے ہی فرمائے۔ سورۃ البلد مکیہ ہے، اور اس سورۃ البلد میں بھی اللہ پاک 4 قسمیں فرما کر انسان کو متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو یہ اعمال کا وقت، یہ انسان کی زندگی کچھ کرنے کی زندگی، اس اعمال کے وقت میں ابھی اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اور جو اللہ کے مطالبات جو اس صورت میں ایک گھاٹی کے ساتھ اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا، تو یہ گھاٹی کی طرح ایک دشوار گزار واقعہ ہے اور دشوار گزار رستہ ہے، اس رستے سے صحیح طرح گزر جاؤ۔ تو اس کی طرف انسان کو متوجہ کیا، لا اقسم بہذا البلد۔ نمبر 1 میں قسم کھاتا ہوں اس بلد مکہ کی۔ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے شہر مکہ کی اور فرماتے ہیں آپ تو باسی ہیں، آپ رہنے والے ہیں اس شہر مکہ میں۔ شہر مکہ کے باسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال شروع کی عمر کے اسی شہر مکہ میں گزرے، تو آپ باسی ہیں اس شہر مکہ کے۔ اور قسم ہے والد کی، وما ولد، اور اولاد۔ والد سے مراد آدم علیہ السلام جو سب کے والد اور ان کی اولاد، یہ ہر والد اور اولاد کی اللہ پاک قسم فرما رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فی کبد، مشقت، انسان مشقتوں میں آیا۔ یہ مضمون جا بجا صورتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ زندگی مشقت کی زندگی، کوئی انسان آرام سے بیٹھ کر بغیر حرکت کیے زندگی گزار لے ایسا ناممکن، بلکہ اس زندگی میں دکھ، سکھ، چین، آرام، خوشی، غمی، مصیبت، آزمائش، تمام حالات انسان پر آتے ہیں۔ تو جب یہ انسان مشقتوں والی زندگی ہے تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس مشقت والی زندگی میں ان مشقتوں کو اپنے اللہ کے رضا کے مطابق کروائے، ان کاموں کے اندر اپنے اللہ کو راضی رکھیں اور ایسے کام کریں جس سے ان کا اللہ راضی۔ آیا سب اب ان مشقت والی زندگی میں بعض لوگ پھر بھی نافرمانی کرتے، جہاں چاہے مال لڑاتے ہیں، ادھر مال لٹا دیا، جہاں چاہا اللہ کی رضا کے مصرف کو دیکھے بغیر کہ کہاں لٹانا ہے کہاں نہیں، اس کو دیکھے بغیر اپنی من چاہی زندگی گزارنی شروع کی۔ اللہ اس سے ناپسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آیا سب کیا انسان گمان کرتا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا؟ آیا سب کیا گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں؟ یقول کہتا ہے اہلک تو میں نے تو لٹا دیا مال لبدا، کثیر مال، وافر مال میں لٹا چکا ہوں۔ اللہ فرما رہے کہاں لٹایا؟ مال کا لوٹا دینا، مال کا خرچ کر دینا، یہ کمال نہیں۔ اللہ کی رضا کے مطابق خرچ کیا یا کہاں پہ؟ آیا سب یہ نام و نمود تھا، فخر تھا۔ آیا سب کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی ذات نہیں دیکھ رہی؟ اب اللہ پاک نے انعامات کو ذکر فرمایا، دیکھو انسان کیا ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی، وَلِسَانًا زبان، اور 2 ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے تمہیں رہنمائی دی دونوں رستوں کی۔ تو یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے، 2 آنکھیں، 1 زبان، 2 ہونٹ، اور یہ 2 رستے، خیر کا رستہ، شر کا رستہ، اچھائی کا رستہ، برائی کا رستہ، یہ دونوں رستے ہم نے تمہیں دکھا دی۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم نعمتیں، انسان صبح شام سوچے۔ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ابھی تکلیف ہو جاتی ہے آنکھوں میں، پھر کہتے ہیں اوہ آنکھ کام نہیں کر رہی۔ یہ زبان کو یہ ہو گیا، زبان میں تکلیف ہو گئی، ہونٹ، تو ایک ایک نعمت اللہ فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کے اندر غور و خوض کرو۔ فلقتحم العقبہ، اس نے گھاٹی عبور نہیں کی۔ اس سورۃ البلد میں یہ مضمون جو تمام صورتوں سے مختلف ہے، قرآن کریم نے اللہ پاک نے اس موقع پر قرآن پاک میں انسان کی زندگی کو تشبیہ دی دشوار گزار گھاٹی، جیسے ایک انسان گھاٹی کے اندر تنگ رستے میں چھپ چھپ کر بھاگ رہا ہے اور دشمن سے چھپ کر گزر رہا ہے، پار ہونا چاہتا ہے اس گھاٹی سے، تو فرمایا دنیا کی زندگی بالکل اسی کی طرح۔ اس دنیا کی زندگی میں یہ مشابہ اسی گھاٹی کے، جس دشوار گزار گھاٹی کے۔ اس دنیا میں ادھر خواہشات ہیں، ادھر مزے ہیں، ادھر مختلف قسم کی رنگ رنگلیاں ہیں اور بہت کچھ مزے نظر آ رہے ہیں، لیکن کامیاب ہے انسان ان تمام چیزوں سے اپنا دامن بچا کر اس گھاٹی کو پار کر جائے۔ اور گھاٹی کو کس طرح پار کرے؟ حقوق اللہ کو ادا کرے۔ سب سے پہلی بات ایمان لائے۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد یہ شخص گردنوں کا، غلاموں کا آزاد کرنے والا، لوگوں کو کھانا کھلانے والا، یتیموں کو، مسکینوں کو۔ اور نمبر 3، مصائب میں صبر کرنے والا، صبر کی تلقین کرنے والا،
اور کہتا رہے کہ لوگوں رحم کرو ایک دوسرے کے اوپر، مہربانی کا معاملہ کرو، تو یہ شخص کامیاب۔ اور جو شخص دنیا کی زندگی میں مصیبت کے اندر صبر کا دامن چھوڑ دے، نعمت میں اللہ رب العزت کے احکام کو بھول جائے، تو گویا کہ وہ اس گھاٹی کو پار نہیں کر سکا۔ فرمایا وما ادراک اے مخاطب تجھے کیا خبر کیا ہے گھاٹی، فک و رقابہ، وہ تو یہ کام کرنے ہے کہ ایک گردن غلام کو آزاد کرتا، او اطعام یا کھانا کھلاتا ایسے دن میں، ذی مسغبہ بھوک والے دن میں، کسی یتیم کو جو اس کا رشتہ دار بھی ہو، یا مسکین کو ذا متربہ جو مٹی میں لگا ہوا ہے، ثم کان من الذین آمنوا، اور سب کے بعد وہ ہوگا وہ ایمان والوں میں سے بھی ہو، اور تواصوا آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے صبر کرنے کی، مصیبت میں تکالیف میں صبر کرنے کی وصیت کرتے رہے، وہ تواصوا اور وصیت کرتے رہے ایک دوسرے کو رحم کرنے کی۔ اولئک یہی لوگ سیدھے ہاتھ والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا جنہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، ہم اصحاب المشأمہ یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، علیہم نار یہ لوگ آگ کے اندر بند کر دیے جائیں گے۔ ضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ سورۃ الشمس مکیہ ہے۔ قرآن کریم نے یہاں 3 صورتیں ہیں، سورۃ الشمس سورج، پھر آگے آ رہا ہے لیل رات، اور پھر تیسری صورت میں ضحا اشراق دن کا چڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے، چاشت کا ٹائم۔ ان تینوں صورتوں میں قسمیں کھائی ہیں دن کی، رات کی اور دن کے چڑھنے کی۔ مضمون ایک ہے، آخرت کے مسائل کو واضح کرنا ہے، بس فرق یہ کہ یہاں پر اللہ پاک نے 7 قسمیں ذکر کی ہیں سورۃ الشمس میں، اور 7 قسمیں ذکر کرنے کے بعد انسان کو متوجہ کیے کہ دیکھو جب اچھائی یا برائیاں واضح ہو گئی ہیں تو دیکھو تم اچھے راستے کو اختیار کرو، اور جو آدمی اپنے آپ کو سنوار لے گا یہی کامیاب۔ اور یہاں پر ایک منفی پہلو کا ذکر، منفی پہلو کہ جو اچھائیوں پر عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو نہیں سنوارتے، تو ان لوگوں کے لیے برا انجام۔ اور اس میں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم سمود کے بدبخت ترین انسان کا ذکر ہے، قزار ابن سالف کا، جس نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی تھی، اس کے برے انجام کا ذکر۔ اور سورۃ اللیل میں مثبت پہلو، منفی پہلو کے بجائے پازیٹو جو پہلو، مثبت پہلو ہے، اس پہلو کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے دست راست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اللہ پاک ان کے لیے واضح لفظوں میں اعلان فرما رہے ہیں کہ ان کی یہ صفات ہیں اور اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ تو ادھر برے انسان بدبخت کا، اشقا کا، اور ادھر سب سے اتقا کا۔ تو قرآن میں ایک صورت اشقا کے لیے اور اگلی صورت میں تفصیلی بیان ہو گیا۔